علیہ وسلم تو بظاہر سو رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گود میں. قرآن کہہ رہا ہے، کتاب کے شروع میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ رکھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مقصد حیات، تمہاری پیدائش کا مقصد ہے معرفت، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق. اب عشق کو حاصل کرنے کے لیے اطاعت رسول اور پیروی بہت ضروری ہے، جب ہی اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اب یہاں پر امتحان ہو رہا ہے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں بہترین فیصلہ کرنے والا اگر کوئی ہے وہ ہے علی. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو اس کے دروازہ علی ہے. اب امتحان ایسا ہو رہا ہے، وقت تنگ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ پریشان ہے کہ کروں تو کیا کروں. ادھر ہے عبادت اور ادھر ہے محبت، نبی سے محبت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ چلو نماز عصر ہے، نماز عصر ہے، نماز کی قضا ہوتی ہے. نماز کی قضا کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے لیکن محبت کی قضا نہیں ہے. اگر نماز کی قضا بعد میں پڑھ لیتے ہیں تو ہو جاتی ہے لیکن محبت رسول کی قضا نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں کہ کچھ بھی ہو آج میں اپنے نبی کے سر اقدس کو اپنے گود میں لیے بیٹھا رہوں گا. ساری کائنات آپ کے گود میں. فیصلہ کر لیا، رب کائنات مہربان ہوا. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر سو رہے تھے لیکن آپ بیدار ہیں. نبی کبھی سوتا نہیں، مثل بشر ہے لیکن بشر نہیں، نور ہے. انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر چیز میرے نور سے ہے. علی بھی، میرا گود بھی اور نیند بھی، نماز عصر بھی سب میرے نور سے ہے. تو وہ نبی، باخبر نبی، جب یہ دیکھتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بے-تابی کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبرائیل کو بھیجتے ہیں کہ اے میرے حبیب، ہماری عبادت، ہماری بندگی سے بڑھ کے تمہاری محبت ہے. تمہاری محبت کے پیمانے کو جو کوئی پورا کرے گا اس کے بعد ہم اسے ہی عبادت کی توفیق دیتے ہیں، اسے ہی عبادت کی حلاوت عطا کرتے ہیں. لہذا علی نے تمہاری محبت میں نماز عصر کو قضا کر لینے کا ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا. تو سنو ہمارا فیصلہ، ہم بھی ڈوبتے سورج کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد علی اپنی نماز ادا کر لے. محبت بھی ہو گئی اور عبادت بھی ہو گئی. یہ اسی صورت میں ہوتی ہے جبکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی کہ آپ کی عبادت کو ضائع ہونے سے بچا دیا. یہ مراکل ہے، یہ معجزہ ہے. ڈوبتا سورج واپس آنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ قادر و قدیر ہی اس بات کو گوارا کیا کہ میرے حبیب کی محبت میں علی نماز کو قضا کرنے کے فیصلہ کر لیے ہیں، لہٰذا ان کی نماز بھی قضا نہ ہو اور میرے نبی کی محبت بھی دنیا کے سامنے آئے. تو میسج یہ ملا کہ عبادت بعد میں ہے، عبادتوں کے انبار سے کچھ نہیں ہوگا، نمازیں پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا. بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے انہیں بخار، بخاری نہیں آتی. تو عشق محمد سب سے اہم ترین ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ایمان کا تقاضا کیا تھا؟
اس کے لیے 2 مصرے بڑے پیارے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایسے ہی معجزات ہوئے ہیں جہاں پر نبی کی محبت بھی دکھی، اطاعت کے لیے سب کچھ کر لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال نبی کے بعد آپ کے سامنے مرغا مسلم آیا تو آپ منہ پھیر لیے کہ میرے نبی فاقہ کرتے تھے، میں نہیں کھاؤں گا. اطاعت اور پیروی ایسی کی جاتی تھی. تو اس کے لیے 2 پیارے، آج کل یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ، ای میل ڈائریکٹ نہیں ہو رہا ہے، واٹس ایپ عام ہو گیا ہے، فیس بک ٹویٹر کے عادی ہو گئے ہیں. کوئی چیز ادھر سے ادھر بھی جانا ہے تو وایا جا رہا ہے، بلوٹوتھ کے ذریعے جا رہا ہے. اور آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے محبت، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤں گا. ارے تیری ہستی کدھر، اللہ اکبر کدھر، اللہ اکبر کدھر اور تیری ہستی کدھر. تو اس کے لیے مصرے یہ بڑے پیارے ہیں. ایمان ہے جس کا نام وہ حب رسول ہے، ایمان ہے جس کا نام وہ حب رسول ہے. جب یہ نہیں تو عبادت فضول ہے. بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا. بجز حب محبت کامل ایمان ہو نہیں سکتا. خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. خالی خدا کو ماننے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. جس کے ذریعے خدا معلوم ہوا پہلے اس کو ماننا ہے. الغرض ایسے عظیم بے شمار واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے جہاں پر اپنے زندگی کے سب سے بڑے ٹارگٹ کو، سب سے بڑی صفت کو، سب سے بڑی نعمت اللہ کی محبت، اللہ کے عشق کو حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے، رسول کے صحابہ نے، مہدی کے صحابہ نے کیا کیا مشقتیں جھیلی ہیں جن کی صرف ایک نظر سے ہی دنیا بدل جاتی تھی. میں صحابہ کی بات نہیں کروں گا. مشیر آباد میں مشہور قومی مہدویہ کی وہ اعلیٰ مرتبت ہستی حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ قاسم مجتہد گرو رحمت اللہ علیہ کی بات کروں گا، جو مہدی کے نواسے کے نواسے ہیں، پوترے کے پوترے ہیں. ان کے تعلق سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے سرشار تھے، نبی کی، رسول کی، مہدی کی اطاعت اس طرح سے کرتے تھے، زندگیوں میں اس طرح سے نبی کے اسوے کو اپنا لیا تھا کہ ان کی نبی کے اسوے کو اپنانے کی وجہ سے اللہ ان سے ایسے محبت کرتا تھا. کیسے محبت کرتا تھا؟ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور قریب میں رہنے والا جو نان مسلم تھا، غیر مسلمان تھا، اس نے آ کے کہا کہ آپ کے لوگ آتے ہیں میری کھیتی کو برباد کرتے ہیں، یہاں کی بھاجی ترکاری لے کر اپنی بھوک پیاس مٹا رہے ہیں، لہٰذا میری ساری کھیتی خراب ہو جا رہی ہے. حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گرو رحمت اللہ علیہ کے دائرے میں جب آتا ہے، یہ سلطان دائرہ سے، دائرے کے مرشد سے کہتا ہے تو ایک دائرے پر نظر ڈالتا ہے تو جتنے حاضرین تھے سارے کے سارے جسم ہرے ہو گئے تھے، ہریالی اور سبزی کھانے کی وجہ. بولنے کو تو بول دیا لیکن چونکا کہ یہ سارے لوگ اللہ کی محبت میں ایسے سرشار ہیں کہ انہیں 3 وقت کا کھانا نہیں، 1 وقت کا کھانا نہیں، کئی دن فقر و فاقے میں نکل رہے ہیں. حضرت بندگی میں شاہ قاسم مجتہد گرو رحمت اللہ علیہ اسے کہے کہ بھائی دیکھو یہ لوگ کئی دنوں کے فقر و فاقے کی وجہ سے تمہاری کھیتی کی بھاجی ترکاری کھا لیے ہیں، میں انشاءاللہ اس کی قیمت ادا کر دوں گا. تو وہ شخص ان لوگوں کے چہروں کو، ان کے جسموں کو جو ہرے ہو گئے تھے دیکھ کر اس کے دل میں گلٹی ہوئی اور وہ از خود اپنے پاس سے ایک ایسا کیمیکل نکالا اور دیا کہ حضرت واقعی آپ کے دائرے کے سارے لوگ بھوکے ہیں، فقر و فاقے، کئی دن کے فقر و فاقے دکھ رہے ہیں، لہٰذا یہ کیمیکل ایک ایسا ہے مجھے پرکوں سے ملا ہے، میرے فور فادر سے ملا ہے، لہٰذا کسی بھی میٹل پر ڈالتے ہیں تو یہ پیور گولڈ ہو جاتا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی محبت سب سے بڑی صفت ہے.